حسین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی محمد. حضرات گرامی، یہ ذکر کہ جس میں میں اور آپ شریک ہوتے ہیں، یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جب بھی انسان یہ ذکر کرتا ہے، اور خاص طور پہ ذکر سید الشہداء، ذکر مولا کائنات کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ ذکر علی عبادہ، مگر ذکر سید الشہداء کے بعد انسان کا غم بڑھ جاتا ہے، انسان کا دل مضطرب ہوتا ہے، ممکن ہے کہ وہ روئے بھی، آنسو بھی آئے. ذکر امام حسین کے عنوان سے بات کر رہا ہوں. یہ ذکر اتنا بابرکت ہے کہ انسان کیسے گناہ لے کر آ جائے، کتنے بڑے بڑے گناہ لے کر آ جائے، اللہ اس کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے. اچھا، اس کا جتنی بھی ایسی روایتیں ہیں، میں مثال کے طور پہ ایک روایت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں ایک اور نتیجے تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ریان بن شبیب سے کہا تھا مولا نے کہ اگر تو اس قدر بھی رو لے کہ مسنا جناح الذباب کے مچھر کے مکھی کے پر کے برابر اگر تو رو لے، یعنی کتنا سا آنسو مکمل آنسو نہیں ہوگا، وہ شاید نمی ہوگی آنکھوں کی، تو غفر اللہ کل ذنب اذنبت، اللہ تیرا ہر گناہ بخش دے گا. پھر اس پر مولا رکے نہیں، فرمایا صغیرن کانا و کبیرا قلیلن کانا و کثیرا، چاہے تیرا گناہ چھوٹا ہوگا چاہے تیرا گناہ بڑا ہوگا، چاہے تیرے گناہ کم ہوں گے چاہے تیرے گناہ زیادہ ہوں گے، غفر اللہ کل ذنب اذنبت، اللہ ہر گناہ بخش دے گا. یعنی کیسا ہی گناہ ہوگا اللہ بخش دے گا. ذکر حسین میں یہ طاقت ہے، کسی اور کے ذکر کے لیے نہیں. یعنی کسی اور امام کے ذکر کے لیے امام نے نہیں کہا کہ اگر تم ہمارے جد پر آنسو بہاؤ، مثال کے طور پر کہ امام حسن عسکری کہیں کہ میرے جد پر آنسو بہاؤ، اور میرے جد سے مراد کہ امام محمد تقی پر آنسو بہاؤ، یا امام تقی کہیں کہ ساتھ امام پر آنسو بہاؤ تو اللہ تمہارے ہر گناہ بخش دے گا. مگر جب بھی لفظ آیا جد پر آنسو بہاؤ، ہمارے دادا پر آنسو بہاؤ، تو اس سے مراد حسین ہے کہ حسین پر آنسو بہاؤ تو اللہ گناہ بخشے گا. اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سننے والے چونکہ جوان بھی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم سارے گناہ کر لیں ایزیلی، اور پھر ایک مجلس میں شریک ہو جائے. واہ کیا کہنے، سبحان اللہ، مولانا صاحب نے بہترین بات بتا دی. نہیں، یہ وہ بات نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں. یہ کام کیسے کرے گا؟ یہ کام ایسے کرے گا
کہ جب اتنے گناہ لے کر آ جاؤ کہ اب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یہ اس مرحلے پر گناہ بہت ہیں، مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، نہیں وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرثیہ پڑھ لیجئے، ایک نوحہ پڑھ لیجئے، ذرہ برابر آنسو بہا لیجئے، اللہ بخش دے گا گناہ۔ یہ اس کے بعد ہے۔ یہ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مثال سنیے گا۔ عبداللہ ابن عباس کے پاس ان کا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے عبداللہ ابن عباس، رسول کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن عباس بہت بڑے محدث ہیں، کہا اے عبداللہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ کیا قاتل کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کسی نے قتل کر دیا، بھائی اب قتل تو ریورسیبل نہیں ہے نا، گناہ ایسا ہے کہ اللہ انسان توبہ بھی کر لے تو بندہ تو چلا گیا اس دنیا سے، وہ کہاں سے واپس آئے گا؟ کہ قاتل کی توبہ ہو سکتی ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ بالکل ہو سکتی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، قاتل کی توبہ ہے۔ چلا گیا وہ، تھوڑی دیر ہوئی ایک اور آیا، کہا ابن عباس یہ بتاؤ، اب تو رسول نہیں تم سے ہی بات کریں گے، حدیث وغیرہ کے علم تمہارے پاس ہے، تو یہ بتاؤ کیا قاتل کی توبہ ہے؟ ہر گناہ کی تو توبہ ہے، قاتل کی توبہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ نہیں، قاتل کی تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ اب جو برابر میں دوست بیٹھا تھا وہ بڑا پریشان ہے، ایک سوال کے دو جواب دے دیے، ایک کو کہا کہ قاتل کی توبہ ہے، اگلے کو کہا قاتل کی کوئی توبہ نہیں۔ کہا ابن عباس یہ کیا ہے، توبہ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں سے کون سا جواب ٹھیک ہے، کون سا؟ کہا دونوں جواب ٹھیک ہیں۔ کہا دونوں کو پھر الگ الگ جواب کیوں دیے؟ کہا جو پہلا آیا تھا نا وہ قتل کر کے آیا تھا تو اب پشیمان تھا، اب افسوس کر رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ قتل کرنے کی کوئی توبہ ہے؟ تو میں نے کہا ہاں اس کی بھی توبہ ہے۔ اور جو دوسرا آیا تھا نا وہ قتل کے ارادے سے جا رہا تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ پہلے پوچھ لیتا ہوں توبہ ہے تو قتل بھی کر لیتا ہوں۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ نہیں، اس طرح کے گناہوں کی کوئی توبہ نہیں ہوتی، کہ جب تجھے پتا ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے اب اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ یہ وہ مثال ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ امام حسین کی مجلس ہر گناہ کو بخش دیتی ہے، بے شک۔ تو اس کا نتیجہ یہ نہ نکالیے کہ گناہ کر رہے ہیں پھر رات میں ایک مجلس کر لیں گے۔ کیا بہترین نسخہ مولانا صاحب نے بتایا؟ نہیں، یہ بے شمار گناہ انسان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں، عمدن بھی ہوتے ہیں، سہون بھی ہوتے ہیں، غلطی سے بھی ہوتے ہیں، جان بوجھ کے بھی ہوتے ہیں، کبیرہ بھی ہوتے ہیں، صغیرہ بھی ہوتے ہیں، کم بھی ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ جب حسین کی راہ میں اس نے آنسو بہا لیے، اللہ سارے گناہ تیرے بخش دے گا۔ ایک درود پڑھ دے، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تاریخ کربلا کے عنوان سے ہم اس حد تک بات ہماری پہنچی تھی کہ کوفہ کے حالات ابتر ہیں، کوئی بندہ ہانی کے گھر پر آنے کو تیار نہیں ہے، ہر شخص پریشان ہے کہ ہماری جان کا کیا ہوگا۔ ادھر حسین بھی چل پڑے ہیں کوفہ کے لیے، مسلم پہنچ گئے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے پاس دن اتنے نہیں ہیں، یعنی ایک آج کی مجلس اور پھر ایک کل کی مجلس، اور میں نے تو سوچا تھا کہ میں کافی زیادہ باتیں بیان کروں گا، لیکن اب جتنی بات ہو سکی انشاءاللہ۔ مسلم جب آئے ہیں تو ذی الحج سے ذرا پہلے ادھر مکہ کے، اب میں بالکل اب جلدی بات پیش کروں گا، اس لیے کہ مجھے یہ بات زیادہ ذکر کرنی ہے کہ امام حسین کے راستے میں کیا کیا واقعات ہوئے، اگر کچھ باتیں پیش کر سکا آج تو اب مسلم کوفہ پہنچے، ویسے استقبال نہیں ہوا جیسے استقبال ہونا تھا، کیونکہ عبید اللہ والا واقعہ ہو چکا۔
میں نے کل آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ امام پر واجب ہے کہ وہ اپنی معرفت کروائے. تو مسلم نے اپنا خط دکھایا امام حسین کا کہ دیکھو میں حسین کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں, میں مسلم ابن عقیل ہوں. جب انہوں نے خط دیکھ لیا, لوگوں نے مطمئن ہو گئے, تو مسلم کو کہا کہ آپ آئیے مسجد کوفہ چلیے, نماز پڑھائیے. ہم آپ کے پیچھے سیاسی طور پہ حالات کل بیان کر دیے. مسلم ابن عقیل, حضرت مسلم ابن عقیل نے ظہر اور عصر کے نماز کے درمیان ایک خطبہ دیا جس کو ابھی ہم بیان نہیں کر رہے, اور اس خطبے میں ایک بات آخری جو ہمارے عنوان سے مربوط ہے, حضرت مسلم نے معرفت امام حسین کے عنوان پہ ایک بھرپور خطبہ دیا. آخر میں کہا وَحَلُمُّ إِلَىٰ بَيْعَتِهِ, جلدی کرو بیعت کی طرف. عبید اللہ کے خوف سے بیعت کے انکاری نہیں ہو جانا, بیعت کی طرف جلدی کرو. وَحَلُمُّ إِلَىٰ بَيْعَتِهِ وَامْشُوا إِسْرَ غَبَارِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ تَصِلُوا إِلَى الْجَنَّةِ. اور مسلم نے کہا اگر تم حسین کی بیعت, تو بہت دور کی بات, توجہ رکھیے گا اس جملے پر, بہت کمال کا جملہ حضرت مسلم کی زبانی فضائل کا ہے. کہا کہ اگر تم حسین کو, تو بہت دور کی بات, حسین اگر کسی گھوڑے پر سوار ہوں اور گھوڑا چلنا شروع کرے اور وہ ٹاپ مارے اور اس ٹاپ سے دھول اڑے اور اس دھول کی پیروی کر لو, تب بھی تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو اگر خود حسین کی پیروی کر لو تو یقینی جنت مل جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. یعنی حسین کی ذوالجنا, حسین کے سواری سے اٹھنے والی دھول کی اگر پیروی کر لے, یقین ہو کہ یہ جو دھول اڑ رہی ہے نا, یہ حسین کا راستہ ہے, وہ جنت پہ تو چلا جائے گا. اور خود حسین کی پیروی کر لے تو یقین جنت ہے. یہ خطبہ دینے کے بعد حضرت مسلم نے عصر کی نماز کے بعد بیعت طلب کی. کہ دیکھو, اور اسی خطبے میں ذکر کیا تھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا ایسا ہے کہ حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا, کیونکہ حسین ہمارے درمیان ابھی موجود نہیں, حسین نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. 18,000 افراد اس نماز میں شریک تھے. اللہ آپ کو مسجد کوفہ کی زیارت کروائے, بہت بڑی مسجد ہے, اور اس میں اتنی گنجائش ہے کہ عوام اس قدر آ سکتی ہے. 18,000 افراد نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یعنی کہ کتنا لمبا یہ ٹائم ہے, آپ تصور کریں نا, ایک بندہ آتا ہے بیعت کرتا ہے. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دینا اور یہ اقرار کرنا کہ میں نے اپنا نفس تمہارے سپرد کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں نے اپنا نفس تمہارے سپرد کر دیا, اب جو تم بولو گے وہ ٹھیک ہے, جیسا تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے, اور میں تمہارے ساتھ اسپریچولی تمہارے ساتھ ہوں, مورلی بھی تمہارے ساتھ ہوں, اور بائی ایکشن بھی تمہارے ساتھ ہوں. میری روح تمہارے ساتھ ہے, میرے عزائم, میرے خیالات تمہارے ساتھ ہیں, میرا بدن بھی تمہارے ساتھ ہے. یہ بیعت میں انسان جب بیعت کر لیا تو سب کچھ اس کے حوالے کر دیا, اپنے خیالات اس کے تابع کر لیے, اپنی روح اس کے تابع کر لی, اور اپنا جسم بھی اس کے تابع ہے. سب نے بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد مسلم ابن عقیل کو اب رکھے کون؟ اس لیے کہ عبید اللہ کو لوگوں نے اطلاع تو کر دی ہے کہ مسجد کوفہ میں اتنی بڑی جماعت ہوئی ہے, مسلم نے آتے ساتھ ہی بیعت لے لی ہے اور تیرے خلاف اتنی بڑی جماعت ہے. عبید اللہ نے کہا میں اس کا انتظام کرتا ہوں. اور اس نے کہا کہ مسلم کہاں ٹھہرے ہوئے؟ کہا مسلم ٹھہرے ہانی ابن عروہ کے گھر پر. ہانی ابن عروہ کو سب سے پہلے اس نے پکڑا. میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہانی ابن عروہ کے ساتھ 60 افراد چلا کرتے تھے, بعض نے 80 افراد بھی لکھا, اور ان کے ساتھ ایک حصار بندہ ہوا ہوتا تھا. ہانی کو دربار میں بلایا. دربار میں بلانے کے بعد کہا کہ تم اپنا مسلم, اپنا مہمان ہمارے حوالے کر دو, باقی تم امان میں ہو. یہ وہی جملے ہیں جو شمر اور ہرملہ اور عمر سعد نے حضرت عباس سے کہے تھے. کہا حسین ہمارے حوالے کر دو, تم امان میں ہو.
کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ حسین حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے، جو تو امان دے رہا ہے نا، تیری امان پہ میں تھوکتا ہوں۔ حضرت عباس نے کہا تیری امان پہ میں تھوکتا ہوں، تیری امان مجھے نہیں چاہیے، میں حسین کو حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ وہی جملے ہیں، کہانی مسلم ہمارے حوالے کر لو تم امان میں ہو، اس کا مطلب تم مجھ سے ڈرتا بہت ہے۔ پھر آ جا، لے سکتا ہے تو لے لے۔ اول تو یہ ہانی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اول تو یہ کہ وہ تو میرا مہمان ہے، اور مہمان کو پہلے گھر بلائیں اور پھر دشمن کے حوالے کر دیں، یہ تو عرب کا دستور ہی نہیں ہے، کہ یہ تو ممکن نہیں۔ تیری ذاتی دشمنی ہے یہ تیرا مسئلہ۔ اور رہ گئی بات کہ میں مہمان کو حوالے کر دوں، تو یہ فقط عام مہمان نہیں ہے، یہ میرا مولا اور آقا بھی ہے، حسین کی جگہ پر آئے ہیں، عام شخصیت نہیں ہے مسلم ابن عقیل کہ ایک شخص آ گیا اور بس بیعت کر لی سب نے۔ امام نے کہا وثقتی، میرا بھروسے مند بھیج رہا ہوں، میرے اہل میں سے بھیج رہا ہوں، میرے گھر میں سے بھیج رہا ہوں، میرا بھروسے مند بھیج رہا ہوں۔ کہا پہلا تو یہ کہ مہمان ہے، دوسرا یہ کہ میرا مولا ہے، مولا کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا، کہا جو کرنا کر لے۔ اب ہانی پہ ہاتھ ڈالنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس دوران مسلم نے بھی ایک تجرباتی کام کیا۔ حضرت مسلم کو اندازہ ہو گیا ہے کہ عوام جو ہے نا وہ عبید اللہ سے بہت خوفزدہ ہے۔ مغرب کی نماز میں حضرت مسلم نے حضرت ہانی کے گھر سے نکل کے پڑھائی۔ اندازہ یہی تھا بھائی 18,000 نہیں، 16,000، 12,000، 10,000، 6,000 تو آئیں۔ تاریخ نے لکھا کہ 2,000، حد میں حد 2,000 افراد، یعنی ہیوج ڈیفرنس ہے، ایک بڑا ڈیفرنس ہے، کہاں 18,000 کہاں 2,000 مغرب کی نماز میں۔ اور جب تھوڑی تاخیر کر کے حضرت مسلم تھوڑی دیر بیٹھے رہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کام یاد آیا اور وہ چلے گئے۔ خوفزدہ کیا تھے؟ جان سے اتنے خوفزدہ نہیں تھے، مال سے اتنے خوفزدہ نہیں تھے۔ جو عبید اللہ نے کہا تھا نا کہ گھر میں گھس کے تمہاری ناموس پہ حملہ کریں گے، یہ خوف تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں کروں گا یہ کام۔ لہذا عشاء کی نماز میں جب مسلم پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، چند سو عشاء پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پڑھا کے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، تاریخ نے لکھا کہ 10، حد میں حد 15 افراد جو بہت کلوز پہلی میٹنگ میں جو تھے، میں نے پہ نام لیے تھے، وہ افراد ہیں۔ اب مسلم کیا کریں؟ اچھا یہ تجربہ انہوں نے کر لیا۔ تجربہ کیوں کیا؟ کب مشکل کے وقت کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ زیادہ جان کی پڑی ہے یا زیادہ جو ہے اپنی جان کی پڑی ہے یا ہماری جان کی؟ اہمیت کیا ہے؟ ادھر ہانی ابن عروہ سے کہا کہ بھائی تم حوالے کر دو، کہا میں نہیں حوالے کر رہا۔ اب مسلم مسلسل حضرت ہانی کے گھر پر ہیں۔ یہ تو یہاں کا کوفہ کا حال ہو گیا، ادھر آئیے امام حسین کے حالات کو تھوڑا سا بیان کروں۔ حسین ابن علی کو یہ خبر ہو گئی کہ مسلم کوفہ میں پہنچ گئے اور محفوظ مقام پر ہیں، لہذا امام حسین کا ابتدائی رخ تھا کوفہ۔ کیوں تھا؟ مکہ میں رہ لیتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حج کے ایام کا آغاز ہو گیا۔ اب ایام حج کون سے؟ ایام حج شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینے ایسے ہیں جو ایام حج کہلاتے ہیں۔ ایام حج میں حاجی بہت آتے ہیں، 3 مہینے اللہ نے رکھے، 3 مہینے میں کبھی بھی آپ عمرہ تمتع کر لیں، اور حج کا پہلا حصہ عمرہ، اللہ آپ سب کو حج پہ بلائے، مجھے بھی بلائے، اس سال ہر سال بار بار بلائے، اور جس پہ حج واجب ہو گیا حج کرے لے۔ 11.5-12 لاکھ کا حج ہے گورنمنٹ کا۔ میں اس لیے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سو کو ذہن میں نہیں ہوتی یہ بات۔ میں نے کتنی جگہ یہ بات بیان کی، بعد میں لوگوں نے کہا کہ قبلہ ہماری توجہ نہیں تھی۔ 4 افراد جب زیارتوں پہ جاتے ہیں
عراق کی کیا خرچ آتا ہے؟ عام طور پہ یہی آتا ہے، 3 لاکھ کا حساب لگائیے، 3 لاکھ کا حساب آتا ہے، 3 لاکھ کا حساب لگائیے، میاں بیوی 2 بچوں کے ساتھ اگر جب جاتے ہیں 12 لاکھ روپے تک کا خرچہ آتا ہے. کچھ تھوڑی بہت خریداری بھی کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت ساتھ میں زیادہ راہ بھی لے کے جاتے ہیں. پرس خالی تو نہیں ہوتا، کچھ اس میں ہوتے ہیں، خالی پرس تو نہیں لے کے جاتا کوئی بھی، خالی بٹوا تو نہیں لے کے جاتا کوئی. تو یہ قریب 12-13 لاکھ روپے کا سفر زیارت بن جاتا ہے. اربعین پہ جاتے ہیں تو ایک بندے کا ہی آدھا بن جاتا ہے، 6 لاکھ کے قریب بن جاتا ہے. اس میں سفر کے اخراجات نکالیے، راستے کے اخراجات نکالیے، 6 لاکھ نہیں 5 لاکھ تو بنتا ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور اتنا ہے کہ 2 مرتبہ سال میں زیارتوں پہ جا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ پہ حج واجب ہو گیا ہے. آپ کی توجہ نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس اتنا مال تو ہے کہ آپ 2 مرتبہ سال میں اپنے بچوں کے ساتھ زیارت پہ جا رہے ہیں. الحمدللہ، شکر الحمدللہ، پروردگار اللہ سب کو نوازے، مومین کو نوازے. لیکن واجب کو پہلے کر لیجئے، واجب کر لیجئے، پھر زیارتوں پہ بھی جاتے رہیے. تو اگر آپ کے پاس 11.5-12 لاکھ روپے جو آپ کے پاس یعنی جو بیسک حج ہو رہا ہے اتنی رقم آ گئی، حج آپ پہ واجب ہو گیا. ہاں اب یہ ہے کہ بدنی استطاعت، بدن میں طاقت نہیں ہے تو نیابت میں بہت کوئی دیندار مومن کو دے دیجئے پیسے، بھائی حج کر کے آئے. میرا بیٹے کو کہیے بیٹا میرا حج کر کے آؤ، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اب جا کے میرے پاس اتنے پیسے آئے، بیٹا تم حج کر کے آؤ. باپ کا حج بیٹا کر لے گا، سبحان اللہ، حج بھی ہو جائے گا اور باپ کو زحمت بھی نہیں ہوگی. یعنی اگر بدن میں طاقت نہیں ہے، راہ تو کھلی ہوئی ہے، تو بیسک اگر بنیادی چیزیں پوری حج کر لیں. 3 مہینے حج کے کیا مطلب؟ عمرے کا حصہ اور حج تمتع. حج تمتع کے 2 حصے ہوتے ہیں، عمرہ تمتع اور حج تمتع. جو پہلا حصہ ہوتا ہے شوال میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اب حاجی آنا شروع ہو گئے، حسین دیکھ رہے ہیں حاجی کم آ رہے ہیں اور شام سے فوج زیادہ آئی ہوئی ہے. امام حسین نے اندازہ لگا لیا کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے. لہذا مولا نے پہلے ہی یہ ارادہ کر لیا کہ عمرہ کر کے باہر آ جائیں گے. اور مولا حسین نے کیا کیا کہ جب 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں سارے حاجی جا رہے ہیں، امام نے عمرہ تمتع کے بعد جو عمرہ مفردہ کے لیے آپ کو اور طواف کرنا پڑتا ہے، 2 اور طواف کیے، ایک طواف کیا، ایک طواف کی نماز، طواف وداع کر کے امام نکل گئے. کیونکہ احرام میں لوگوں نے تلواریں چھپائی ہوئی تھی. احرام میں اسلحہ رکھنا حرام ہے، ساتھ میں احرام میں تلواریں چھپائی ہوئی تھی. تلوار چونکہ بڑی ہوتی ہے تو نظر آتی ہے، اس کی نوکیں نظر آتی ہیں. مولا نے کہا نہیں، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہیں کروں گا. کیوں؟ جیسے رسول خدا کے شہر کی حفاظت کی تھی ایسے یہاں کی حفاظت کروں گا. اپنے خانوادے کو لیا اور گئے ہیں میدان عرفات، مگر کچھ دیر کا قیام کیا. جو دعائے عرفات آپ پڑھتے ہیں 9 ذی الحجہ کو مولا حسین نے پڑھی تھی، حاجیوں کے درمیان پڑھی تھی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھی تھی، لیکن مولا کا حج اپنا نہیں چل رہا تھا، مولا راستے میں تھے. بیچ میں میدان عرفات آتا ہے، مولا نے وہاں رک کر جبل رحمت کے پاس قیام کیا، کیونکہ اہل بیت جبل رحمت کے پاس رکا کرتے تھے. میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جبل رحمت، اس کی ایک اپنی ہسٹری. وہاں پہ رک کے مولا نے دعا عرفہ تعلیم دی، خوب کریا کیا، اللہ سے مناجات کی. کچھ دیر رکے، مغرب سے پہلے مولا نکل گئے. بس مولا آپ نکل گئے. راستے میں مولا 13 مقامات پہ رکے ہیں، کربلا تک 13 مقامات پہ رکے ہیں. اس میں سے ایک مقام وہ ہے جس کا مجھے آج کچھ تذکرہ کرنا ہے، اور ابھی کچھ وقت ہے، سنیے گا. ایک مقام، اچھا، کوفہ کے رئیس میں نے حالت کوفہ کی بتائی آپ کو. کوفہ کے رئیس لوگوں میں زہیر قین کا نام بھی آتا ہے. زہیر قین، یہ کون سے رئیس ہیں؟ میں نے کل بیان کیا تھا رئیس کا کیا مطلب ہوتا ہے. رئیس کا مطلب مال سے رئیس نہیں، رئیس کا مطلب ہوتا ہے عہدے سے رئیس.
تو کوفہ کے رئیس لوگوں میں زہیر قین کا نام بھی ہے. یہ کون ہے زہیر قین؟ زہیر قین وہ ہیں جو حسین کو مانتے ہی نہیں ہیں، حسین کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ حضرت عثمان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور یہ بھی حج پر موجود ہیں. یعنی جب حج پر یہ دونوں افراد تھے، امام حسین بھی تھے اور زہیر قین بھی تھے، تو زہیر قین اور امام حسین کی بار بار ملاقات ہوتی تھی. اللہ آپ کو حج نصیب کرے. بار بار کہہ رہا ہوں، جب حاجی حج پہ جاتا ہے تو بار بار حاجی کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کسی مرحلے پہ کبھی کسی مرحلے پر. تو زہیر قین جانتے ہیں کہ یہ حسین ہے جو مدینہ سے نکلے ہوئے ہیں، اور مکہ آئے ہوئے اس لیے نہیں کہ حج کریں، اس لیے کہ جگہ محترم ہے، پروٹیکشن مل جائے گی. زہیر قین تو حج کے لیے آئے ہوئے اور مالدار ہے. زہیر قین بہت مال ہے ان کے پاس، بڑی کنیزیں اہل و عیال کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محمل کے والی عماریاں ہیں، مگر ملنا نہیں چاہتے حسین سے. کیوں؟ کیونکہ علی کی ولایت کو مانتے نہیں ہیں. جب علی کی ولایت کو مانتے نہیں ہیں تو حسین سے مل کے کیا کریں گے؟ حسین بولیں گے کہ میں کوفہ آ رہا ہوں، زہیر بولیں گے ٹھیک ہے آپ جائیے تو صحیح، مگر کوفہ میں ہماری طرف سے کوئی ویلکم نہیں ہوگا. اچھا، زہیر قین اس طریقے کے شخص ہیں جو کسی کنٹروورسی کا شکار نہیں ہونا چاہتے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نہ وہ عبید اللہ کی طرف ہے اور نہ وہ حسین کی طرف ہے. اور کہتے ہیں بھائی عبید اللہ کی حسین سے جنگ ہے تو حسین سے ہی رہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوفہ کا رئیس آدمی ہوں، رئیس رہوں گا. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کسی ایک کی طرف داری کرو، اور یہ بڑا زیادہ خطرناک ہے. آج کا مومن بھی سمجھ لے، ہم اس معاملے میں کسی کی طرف نہیں ہیں، ہم اس معاملے میں کسی کی طرف نہیں ہیں. کسی کی طرف ہونا پڑتا ہے، کچھ بھی کر کے ہونا پڑتا ہے. اگر آپ کسی کی طرف نہیں ہیں، اس کا مطلب آپ تیسری طرف ہیں، وہ منافقین کی سائیڈ ہے. یا آپ حق کی طرف ہیں یا آپ باطل کی طرف ہیں. اگر سکوت اختیار کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے، پھر منافقت ہے. اس کا مطلب کبھی آپ وہاں کھڑے ہو جاتے، کبھی آپ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں لنگر بٹے گا تو یہاں بھی کھڑے ہو جائیں گے، وہاں پہ پائے ملیں گے تو وہاں بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ والا کسی کی طرف نہیں ہو، یہ والا اچھا طریقہ نہیں ہے. ایک طرف ہو جائیے تاکہ پتہ چل جائے بھائی یہ باطل پر ہے اور یہ حق پر ہے. اس زمانے میں بھی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو سنیے گا، زہیر قین تھے کسی کی طرف نہیں. بھائی نہ میں عبید اللہ کی طرف ہوں نہ حسین کی طرف ہوں، نہ میں ملنا چاہتا ہوں حسین سے. زہیر قین نے پورا حج کیا، اپنا حج پورا کیا ہے. معلوم ہے کہ حسین نے حج کو چھوڑ کر جلدی سے نکل گئے ہیں، لہذا زہیر قین ہر اس مقام پہ رکتے ہیں جس مقام پہ حسین نہیں رکے ہوتے. تھوڑا 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 فاصلہ رکھ کے رک رہے ہیں، فاصلہ رکھ کے رک رہے ہیں. لیکن ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ جب زہیر قین کے غلاموں نے کہا کہ حضور والا آج یہاں پہ ہم خیمے لگائیں گے. کہا وہ سامنے کس کا خیمہ لگا ہوا ہے؟ کہا حسین کا. کہا پھر اس سے آگے چلتے ہیں. کہا اس سے آگے تو پھر سفر اتنا لمبا ہے کہ اگلی رات کو پہنچیں گے، پیچھے تو جا نہیں سکتے اس لیے کہ سفر کر رہے ہیں، آگے جانا چاہتے نہیں ہیں اس لیے کہ اگلی منزل بہت لمبی ہے، بہت دور ہے. کہا اسی مقام پہ رکنا ہے. کہا ٹھیک ہے، اگر یہی جگہ ہے اور یہی میرا مقدر ہے تو یہیں پہ خیمے لگاؤ، مگر میں حسین سے ملاقات نہیں کروں گا. زہیر قین کے خیمے لگے ہوئے، اور کیا خیمے، کیا خیمے، عالی شان خیمے، پردے، اس میں چہل پہل کرتی ہوئی کنیزیں، کھانے، اور ایک طرف حسین کا خیمہ لگا ہوا. امام حسین نے زہیر کو بلایا، حضرت عباس کے ذریعے سے زہیر کو بلوایا. کہا زہیر سے کہو کہ ہمیں کچھ بات کرنی ہے. وہ آئے اور زہیر نے کہا کہ میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا، میں حسین ابن علی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. تو زوجہ نے سمجھایا،
کہ تم نواز رسول کو منع کر رہے ہو؟ جاؤ سن تو لو کیا بولتے ہیں. بھائی سننے میں تو حرج نہیں ہے نا, سن لو. حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیتے تو مت دو, سن تو لو. کہا نہیں وہ مدد مانگیں گے, وہ کہیں گے میں کوفہ میں آ رہا ہوں, مجھے جگہ چاہیے, مجھے کوئی گھر چاہیے, میں رکھنا نہیں چاہتا حسین کو, میں عبید اللہ کے ساتھ نہیں ہوں مگر حسین کو بھی ساتھ نہیں ہوں. کہا بات تو سن لو, کیا پتا اس سے مختلف کوئی بات ہو. زہیر اٹھے اور حضرت عباس سے اطلاع دی کہ زہیر آ رہے ہیں. کہا خیمہ خالی کر دیں عباس, میں زہیر سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت عباس بھی نہیں ہے اب اس خیمے میں, اس لیے تاریخ میں یہ بات ہی نہیں لکھی ہوئی کہ امام حسین نے زہیر سے کیا بات کی, مگر اتنا لکھا ہوا ہے کہ 5-7 منٹ کی گفتگو ہوئی امام حسین کی اور زہیر ابن قین کی. اور زہیر آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ اگر تجھے طلاق چاہیے تو میں تجھے طلاق دینے کو تیار ہوں. سارے غلاموں کو بلایا اور غلاموں سے کہا آپ سے میں نے تم کو آزاد کر دیا, یہ جتنا مال و متاع دیکھ رہے ہو اور جتنے گھوڑے اور جتنے اونٹ میں لے کر آیا ہوں یہ سب میری اولاد کا اور میری زوجہ کا, اور میں حسین ابن علی کے ساتھ جا رہا ہوں, اور میں نے حسین کو حق پر مان لیا. وہ زوجہ نے کہا 5-7 منٹ میں ایسی کیا بات کہی ہے حسین نے؟ کہا وہ تو نہیں بتا سکتا, مگر یا تو تم ساتھ چلو یا تو تم اپنے رستے, یعنی تم غلاموں کے ساتھ اس مال و متاع کے ساتھ دنیا کے ساتھ جانا چاہو تو بے شک کوفہ کا راستہ تو ہمارے لیے تو کھلا ہے, چلی جاؤ, مگر کسی کو اطلاع مت دینا کہ میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. زوجہ نے کہا میں اسی لیے کہتی تھی کہ آپ حسین سے بات کر لیں, چنانچہ میں بھی اب حسین کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں. اور زوجہ نے بھی امام حسین کا کلمہ پڑھ لیا, اور یہ دونوں میاں بیوی زہیر قین اور ان کی زوجہ, بہت کم خاندان ایسے ہیں جو اپنی زوجہ, بہت کم شہدائے کربلا ایسے ہیں جو اپنی ازواج کے ساتھ امام حسین کے ساتھ شریک ہوئے ہیں. ان میں یہ زہیر قین حسین ابن علی کے ساتھ پھر کربلا تک رہے اور 10 محرم کو شہید. وہ جو 5-7 منٹ اگر کوئی حسین کے پاس کھڑا ہو جائے تو اپنے امام کو بدل لیتا ہے. یہ ذکر عزیزان گرامی میں بار بار عرض کرتا ہوں آپ سے, یہ مجالس, یہ ذکر, سید الشہداء کا جو ذکر ہے نا, یہ معمولی اور عام ذکر نہیں ہے, یہ دلوں کو منقلب کر دیا کرتا ہے, دلوں کو پھیر دیتا ہے, دلوں کو منور کر دیتا ہے, صحیح امام تک پہنچا دیتا ہے. کوشش کیا کریں جب بھی جہاں مجلس میں موقع بنے اپنے ان دوستوں کو بھی لے کر آئیں جن کا امام بھی ٹھیک نہیں ہے اور جو خود بھی ٹھیک نہیں ہے, اور ان کو کہیں بھائی بس سن لو. اگر تمہیں یہ شبہ ہے نا کہ ہم کوئی خرافات کرتے ہیں مجلس میں, آؤ سنو تو صحیح کیا خرافات کرتے ہیں, ہمیں بتاؤ, کیا پتا ہم ٹھیک راستے پہ آ جائیں. اس بہانے آپ دوست کو لے آئیں. یہ وہ دن ہے کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ رسول اللہ کے چہرے کو یاد کیا کرتے تھے, جن کو دیکھ کر لوگ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے, اور ان کے گھر میں رسول اللہ کی شبیہ بھی موجود تھی. جو حضرت علی اکبر کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آج, کوفہ کے واقعات سے متعلق ہی ہے, مگر جب علی اکبر متولد ہوئے ایک یہودی مسلمان ہو گیا, اس سے کہا کہ میں رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے مگر مدینہ میں مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے. سب نے کہا کہ اب رسول اس دنیا میں رہے نہیں. کہا ان کا کوئی وارث, کوئی جانشین؟ کہاں, حسین کا گھر ہے وہاں چلے جاؤ. وہ آیا, اس نے کہا کہ آپ اگر ان کے نواسے
میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، کاش میں نے رسول کے دور میں پڑھ لیا ہوتا، اب بڑھاپے میں آ کے پڑھا ہے، جوانی میں پڑھ لیا ہوتا تو میں نے رسول کا، یا لڑکپن میں پڑھ لیا ہوتا تو میں نے رسول کا دیدار کر لیا ہوتا۔ امام نے کہا اور اگر میں تجھے رسول کا دیدار کروا دوں تو؟ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، اگر ممکن ہے تو بتائیں۔ امام گئے زنان خانے میں اور لیلا سے اس کا چاند لیا، علی اکبر، اور اس یہودی کے ہاتھ پہ رکھا۔ اس نے دیکھا حضرت علی اکبر کو، کہا کیا خوبصورت بچہ ہے، کہا رسول اللہ ایسے ہی دکھا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر کے بارے میں امام حسین نے کہا رسول اللہ ایسے ہی دکھا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ رونے لگ گیا، کہنے لگا کاش میں نے رسول اللہ کو دیدار کیا ہوتا۔ امام نے ایک سوال کیا، امام نے کہا اگر یہ تیرا بچہ ہوتا تو؟ اس نے کہا مولا میرا بچہ ہوتا اگر یہ تو میں اسے سنبھال کے رکھتا، بڑے پیار سے رکھتا۔ امام نے پوچھا اور اگر اس کی آنکھ میں کوئی خاردار چیز چلی جاتی پھر تو کیا کرتا؟ اس نے کہا مولا میں تو بڑا بے چین ہو جاتا، اتنا پیارا بچہ ہے اور آنکھ میں کوئی خاردار چیز چلی جائے، میں تو فوراً اس کی آنکھ کو دھلواتا، صاف کرواتا۔ امام نے کہا اور اگر اس کے کلیجے میں برچھی لگ جائے؟ اس نے کہا، اب وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ رسول اللہ کی شبیہ کے بارے میں ایسی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رسول اللہ کی شبیہ کے بارے میں ایسی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں آنکھ میں خار چلا جائے، کبھی کہتے ہیں کہ کلیجے میں برچھی لگ جائے۔ کہا میرا بچہ جب بڑا ہوگا نا، جوان ہو جائے گا، تب وہ زمین پر گرے گا، مجھے پکارے گا اور اس کے کلیجے میں برچھی ٹوٹی بھی ہوگی۔ مولا نے وہاں پہ ذکر کربلا کیا، جب علی اکبر شہید ہو گئے نا اور 9 کے نیزہ پہ سر بلند کر دیا گیا اور سروں کو لے جایا جا رہا تھا، ایک مرتبہ مقام حلب سے گزارا گیا۔ یہ ساری کی ساری بستی عیسائی بستی تھی، حلب کا علاقہ سارا کا سارا عیسائی علاقہ تھا۔ ایک عورت کہنے لگی حضرت گرامی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، بس مسائل تمام ہو گئے، سنیے گا 2 جملے۔ ایک عورت کہنے لگی اللہ کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ جیسے یہ سنا تو جناب لیلا نے کہا کیوں اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو اس کو بددعا کیوں دے رہی ہے؟ کہ یہ اتنا پیارا بچہ ہے، اگر اس کی ماں زندہ ہوگی تو وہ کیسے برداشت کرے گی؟ کہ اس کی ماں تو زندہ ہے اور وہ برداشت بھی کر رہی ہے کہ میرا بچہ 9 کے نیزہ پر ہے، اور حسین کے ساتھ ساتھ نہ وقت اس کی ماں نے اس کے بچے کو دیکھا ہے، اس کا باپ بھی اس دنیا سے جا چکا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ حسین